Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Department of English, Superior Group of College Miyawali. Well, student, this is our digital education system powered by Superior Group of Colleges Miyawali. Students, we are continuing with the chapter 2. It's our lecture number 4, and it would be the concluding lecture, students. We are about to finish it off with our today's lecture. Responsibilities of the youth. This is our last lecture on this chapter. Continuing with the last passages, there is an immense scope in technical education for we want technical qualified people very badly. There is an immense mean huge, massive, enormous, vast, great, monumental, tremendous, بہت بڑا, بہت زیادہ اہمیت کا حامل. ایمنس کے معنی ہم کریں گے. اسکوپ, ویل اسٹوڈنٹ, اسکوپ مین اپرچونٹی, فریڈم, پراسپیکٹ, روم, چانس, لیٹیٹیوڈ, لی وے, موقع, دائرہ کار ہم کہہ سکتے ہیں. ان ٹیکنیکل مین سائنٹیفک, ٹیکنالوجیکل, پریکٹیکل, اپلائیڈ, انڈسٹریل, فنی جس کو ہم کہتے ہیں. فنی کے معنی میں ہم اس کو کرتے ہیں ایجوکیشن, تعلیم کا, یعنی فنی تعلیم کا جو ایک دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع دائرہ کار ہے. فار وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, ضرورت ہے ٹیکنیکلی, اسکلفلی, سائنٹیفکلی کوالیفائڈ جو بندے ہیں. کوالیفائڈ مین ٹرینڈ پیپل, لوگ. ویری بیڈلی مین شدت کے ساتھ, ایکسیسولی. تو اس کا پورا معنی ہم کر لیتے ہیں. فنی تعلیم کا بہت زیادہ ایک دائرہ کار ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے فنی تربیت یافتہ لوگوں کی. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provide so many opportunities now. You can learn banking. آپ بینکنگ کی جو سکلز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. کامرس مین ٹریڈ, تجارت کی, ٹریڈ کی, لا, قانون کی, ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. وچ پرووائڈ, جو مہیا کرتے ہیں, سو مینی اپرچونیٹیز مین چانسز, پراسپیکٹس, امکانات, مواقع. نو اب تو آپ بینکاری, تجارت, قانون, صنعت و حرفت وغیرہ کی جو مہارت ہے وہ سیکھ سکتے ہیں, جو آپ کو آج کل کافی مواقع جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. آلریڈی یو کین فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ. پہلے ہی آپ جانتے ہیں دیٹ نیو انڈسٹریز مین نیو فیکٹریز, نیو ملز, نیو فارمز are being started mean being inaugurated. پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی صنعتیں جو ہیں اب ان کا آغاز ہوا چاہتا ہے. نیو بینکس, نیو انشورنس کمپنیز, نیو کمرشل فرمز are opening and they'll grow as you go on. Well, نیو بینکس, نئے بینک جو ہیں, نئے انشورنس کمپنیز مین بیمہ کمپنیاں جو ہیں, نیو کمرشل فرمز اور نئی تجارتی جو فرمز, آرگنائزیشنز جو ہیں, ادارے جو ہیں, انسٹیٹیوشن جو ہیں, آر اوپننگ مین کھل رہے ہیں. اینڈ دے ول گرو, اور وہ بڑھتے جائیں گے. ایز یو گو آن مین موو آن, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے. پورا میننگ اس کا ہم کر لیتے ہیں. پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ کئی نئی صنعتیں جو ہیں ان کا آغاز ہوا چاہتا ہے. نئے بینک, نئی بیمہ کمپنیاں اور نئے تجارتی جو ادارے ہیں وہ کھل رہے ہیں, اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی. Now these are avenues and fields open to you. اب یہ وہ ایونیوز مین چینلز, پیچھے بھی اس کا معنی ہم نے کیا ہے. فیلڈز اینڈ فیلڈز سیم, اس کا سینونیمس ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ڈسپلنز اوپن ٹو یو. اب یہی وہ شعبہ جات ہیں, یہی وہ راستے ہیں جو اب آپ کے لیے کھلے ہیں. تھنک آف دیم اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم, اینڈ بلیو می you will there benefit yourself more than
merely going in for government service and remaining there. Well, think of them. इनके बारे में सोचिए. Divert your attention, pay your attention mean अपनी तवज्जो मबजूल करें, अपनी तवज्जो मरकूज करें to them, इनकी तरफ. And believe me, और यकीन मानिए कि you will their benefit. Benefit mean यहाँ पे welfare, well-being, aid, assistant, betterment, फ़ायदा, बहबूद, बेहतरी. और आपको यहाँ बेहतरी और फलाह व बहबूद ही अपनी मिलेगी. मोर देन, सबसे ज़्यादा बढ़कर, बाय मेयरली मीन जस्ट ओनली गोइंग इन फॉर कि आप शमूलियत इख्तियार करें गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी में, एंड रिमेनिंग देयर, और वहीं पे पड़े रहें. तो पूरा मैंने इसका हम कर लेते हैं. इन शोबाजात के बारे में सोचिए और अपनी तवज्जो इन पर मरकूज़ कीजिए, और मेरा यकीन कीजिए कि आपको ख़ुद ज़ाती तौर पर इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, बजाय इसके कि आप सरकारी नौकरी में जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ आप नौकरी करने जाएं और वहीं पे फिर हमेशा के लिए पड़े रहें. वेल स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे. इन व्हाट I should say a circle of clerkship working there from morning till evening in most and uncomfortable conditions. अब वो conditions बता रहे हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क ही बनेंगे, तो अब उसका होगा क्या. And what should I say, अगर मैं आपको खुल के बताऊं तो a circle mean well student, set, crowd, group, clique, company, कटोरे जिसको हम कहते हैं, हल्का अहबाब, जहाँ पे हल्का कार जिसमें इकट्ठे काम करने वाले जो लोग एक जगह वर्किंग करते हैं, जहाँ पर क्लर्क्स का एक हल्का जो है वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम गए तक काम करता है. इन मोस्ट, ज़्यादातर, एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशन. अनकम्फर्टेबल, वेल, comfortless, dismal, bleak, miserable, gloomy, somber, depressing, dreary, cheerless, यानी बेआराम, बेसुकून, एक बेमज़ा सी जगह जहाँ पे सुकून इंसान को ना मिले. कंडीशन मीन सिचुएशंस, हालात के अंदर. तो इन बट आई शुड से, मेरा कहने का मतलब है कि क्लर्क्स या क्लर्कों का एक हल्का होगा जो वहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ज़्यादातर, और ज़्यादातर ऐसे हालात में जो बिल्कुल बेसुकून किस्म के हालात होते हैं, वहाँ पे उसे काम करना पड़ता है. यू विल बी dingy, far more happy and far more prosperous, with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourself but also your state. Well, you will be dingy. Dingy mean यहाँ पे हम comfortless का मैनी में हम करते हैं dismal, bleak, miserable, बिल्कुल uncomfortable के मैनी के साथ इस तरह हमने किया था उस सेंस में. unease, embarrassment, troubled, बिल्कुल ये सेम dingy और uncomfortable जो हैं ये दोनों बिल्कुल जो है ना एक जैसे मैनी के हामिल वर्ड है स्टूडेंट. ठीक है, मिजरेबल हो गया, ग्लूमी हो गया, सॉम्बर, डिप्रेसिंग, ड्रीयरी, केयरलेस, ऑकवर्ड, नर्वस, रेस्टलेस, ये सारे दोनों मैनी जो है बिल्कुल सिनोनिमस वर्ड हैं. ठीक है. फार मोर हैप्पी, फार मोर हैप्पी, और आपको कहीं ज़्यादा खुशी मिलेगी. एंड फार मोर प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मीन फ्लरिशिंग, booming, successful, thriving, golden, opulent, prospering, buoyant, palmy, जिसको हम खुशहाल कहते हैं, जिसको हम खाते पीते घराने का हम कहते हैं. ठीक है, अच्छी हालत में होना माली तौर पर. with far more opportunities, और कहीं ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे to rise, बुलंद होने के. if you take to commerce, अगर आप तिजारत में आते हैं, एंड इंडस्ट्री और सनत में, एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, और इस तरह ना सिर्फ आप अपनी मदद खुद की कर रहे होंगे बट आल्सो जो स्टेट, बल्कि इस तरह से आप अपनी रियासत की मदद भी
کر رہے ہیں, مطلب ریاست کے لیے بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. تو میں نہیں, اس کا تھوڑا ایک لانگ سینٹینس ہے اسٹوڈنٹ, اس کو کر لیتے ہیں. آپ نہایت ہی ایک بے آرام اور بے سکون ماحول میں ہوں گے, اور اس سے زیادہ کہیں اور زیادہ آپ کو خوشی اور کہیں اور زیادہ آپ خوشحالی اختیار کریں گے, اور آپ کو کہیں زیادہ مواقع ملیں گے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے, اگر آپ صنعت اور تجارت میں آتے ہیں. اور اس طرح نہ صرف آپ اپنی ذات کی مدد کر رہے ہوں گے, بلکہ آپ سے آپ کی ریاست کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوگا. I can give you one instance. I can give you, میں آپ کو دے سکتا ہوں one instance. Well, instance mean example, illustration, exemplar, case, sample, exemplification, مثال. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں. I know, میں جانتا ہوں, a young man, ایک ایسے آدمی کو, ایک نوجوان کو, who was in government service, جو ایک سرکاری نوکری کرتا تھا. میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو ایک سرکاری نوکری جو ہے وہ کرتا تھا. 4 years ago, تقریباً 4 سال پہلے, he went into banking corporation. He went into, go into mean joined. اس نے شمولیت اختیار کی بینکنگ, بینکاری کی ایک کارپوریشن. ویل, کارپوریشن اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے نا, کمپنی کو کہتے ہیں, آرگنائزیشن کو کہتے ہیں, بزنس ایسوسیشن کو کہتے ہیں, کنسورشیم, جہاں پہ بہت سی کمپنیز یا بہت سے ادارے مل کر جوائنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم کنسورشیم کہتے ہیں, کارپوریشن کہتے ہیں, گروپ کہتے ہیں, فرم, انسٹیٹیوشن, اسٹیبلشمنٹ, سنڈیکیٹ کے معنی میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادارہ. آن 200 روپیز, 200 روپے کی مطلب تنخواہ پہ. بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ, چونکہ اس نے بینکاری کا مضمون پڑھا ہوا تھا. اینڈ ٹوڈے ہی از اے مینیجر ان ون آف دیئر فرمز, اور آج وہی شخص انہی کی فرمز کا مطلب بھی کارپوریشنز ہے, انسٹیٹیوشنز ہے, کنسورشیمز ہے, انہی کی ایک فرم کے اندر مینیجر کا کام کر رہا ہے. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز, اور 1500 روپے جو ہے وہ کما رہا ہے a month ماہانہ, ان جسٹ 4 years, صرف 4 سالوں میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 200, یہ 1947 کی وہ بات کر رہا ہے قائد. اس وقت 200 روپیز واقعی میٹر کرتے تھے, تو اس حساب سے وہ بات ہو رہی ہے. مطلب انفلیشن اور ڈیفلیشن ریٹ کا یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی زیادہ انفلیشن بعد میں بڑھی, اور روپے کی قیمت کس قدر کم تھی اس وقت اور اب کس قدر بڑھ گئی ہے. آئی نو اے ینگ مین, میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازم تھا. 4 سال پہلے اس نے ایک بینکاری کے ایک ادارے میں جو ہے نا وہ نوکری شروع کی 200 روپے کی تنخواہ پر, چونکہ اس نے بینکاری کا مضمون پڑھا ہوا تھا, اور آج وہ اسی ادارے کی ایک فرم کے اندر بحیثیت مینیجر کام کر رہا ہے, اور تقریباً 1500 روپے ماہانہ کے حساب سے 4 سالوں سے جو ہے نا وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. یہی وہ مواقع ہیں. These are the opportunities, یہی وہ مواقع ہیں to have, جو آپ کو ملنے ہیں. And I do impress upon, well, impress upon یہ phrasal verb ہے اسٹوڈنٹ. inculcate, instill, indoctrinate, din, teach, instruct. impress upon mean تاکید کرنا, ذہن میں بٹھانا, ذہن نشین کرنا. now, اب to think in these terms, کہ آپ اس لحاظ سے اپنے کام کے بارے میں سوچیں. پورا میں نکال لیتے ہیں. یہ وہ مواقع ہیں جو آپ کو ملنے ہیں, اور میں آپ کو یہ بات ذہن نشین اب کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے اپنی نوکری کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں سوچیے. تو ویل, دس واز دا کنکلوڈنگ پیسج اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ سو you must have got the important points, important features of this particular lecture. With this we have come to the end of this particular chapter. See you again. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you. We'll see you again. Allah Hafiz.